بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ دروازہ کے دوستو، جائنٹ سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی 2 اقساط میں آپ نے جائنٹس کے متعلق دور حاضر میں پائے جانے والے ثبوت ملاحظہ کیے جو کہ محققین اور آرکیولوجسٹ نے رپورٹ کیے۔ ان پر مزید ریسرچ بھی دور حاضر میں بھی جاری ہے۔ تاہم اس قسط میں ہم جائنٹس کی حقیقت کو مذہبی لٹریچر میں تلاش کریں گے، اور اس ضمن میں ہم موجودہ دور کے بڑے مذاہب اسلام، کرسچینٹی اور ہندوازم کے لٹریچر میں سے کچھ مثالیں پیش کریں گے جو کہ یقیناً بہت معلوماتی اور دلچسپ ہوں گی۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں اپنی پہلی مثال سے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ میں ایک انتہائی حیران کن اور اہم واقعے کا ذکر ہے جسے ہم حضرت داؤد اور جالوت کے درمیان معرکے سے جانتے ہیں۔ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے جو کہ ڈیوڈ اینڈ گولائت کے نام سے ہے، لیکن وہاں یہ کافی تفصیل کے ساتھ درج ہے، تو اس کی تفصیلات ہم وہاں سے لیں گے۔ جناب داؤد کا تعارف عام ہے، لیکن جالوت کے بارے میں بہت سے لوگ کم جانتے ہیں۔ جالوت کون تھا اور قرآن مجید یا دیگر الہامی کتب میں اس کا ذکر کیوں موجود ہے؟ تو ناظرین، جب بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ان کے بادشاہ طالوت کی سرکردگی میں جہاد کا حکم صادر ہوا تو بیشتر لوگ بہانہ بازی کر کے جہاد سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن ایک جماعت بہرحال جہاد کے لیے تیار ہو گئی۔ یہاں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ جن لوگوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جس دشمن کے مقابلے میں ہمیں جہاد کرنا ہے وہ بہت طاقتور، اونچے لمبے اور سرکش ہیں، اور ہم میں ان سے لڑنے کی قابلیت نہیں۔ یہاں ایک اہم بات کا ذکر ضروری ہے کہ بنی اسرائیل نے جاسوسی کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا کہ جس قوم سے ہم لڑنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو، تو وہ معلومات جب ان کے پاس پہنچیں تو اس میں جس قوم سے لڑنے کا حکم تھا وہ بہت طاقتور اور اونچے لمبے تھے۔ یہ بات غالباً اس قوم جس کو کنانی یا فلسطینی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تھی۔ اس قوم کا سب سے طاقتور شخص جالوت تھا، جو کہ قوم گات یا جاد، یہ اس کا قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتا تھا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے گروہ کا علیحدہ سے ذکر نہ مل پاتا، یا یہ ساری جماعت ہی ایسی ہوگی۔ خیر، جالوت کا قد 9 فٹ 9 انچ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اب میں ببلیکل ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ جالوت کا قد 9 فٹ 9 انچ کے لگ بھگ تھا۔ ذرا بختر یعنی کہ جنگی لباس جو عموماً گردن کے نیچے سے شروع ہو کر گھٹنوں کے اوپر تک ہوتا تھا، اس کا وزن تقریباً 160 کلو گرام تھا، جو کہ 2 انسانوں کے ویٹ کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ جو نیزہ وہ اٹھاتا تھا اس کا وزن تقریباً 20 کلو گرام تھا۔ مزید یہ کہ اس کی ڈھال کو دنیا کی سب سے بڑی ڈھال کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ایک عام انسان کے قد کے برابر تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے قداور شخص کو تیروں اور بھالوں سے بچنے کے لیے اسے اتنی ڈال درکار ہوگی۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو جالوت نے اسرائیلیوں کو آواز دی کہ آؤ لڑو میرے ساتھ، اور کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ لڑ سکے؟ اگر تم میں سے کسی نے مجھے شکست دے دی تو میری قوم تمہاری غلام، اور اگر میں نے تمہارے جنگجو کو مار دیا تو تم سب میرے غلام۔ اسرائیلیات کے مطابق جالوت 40 دن تک بنی اسرائیل کو دعوت مبازرت دیتا رہا، لیکن 39 دن تک کسی ایک میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس دیو کے مقابلے میں جاتا۔ حتیٰ کہ 40ویں دن جب اس نے پکارا تو حضرت داؤد علیہ السلام، جو اپنے باپ کی بکریاں چراتے تھے اور ابھی کم سن تھے، اور اس کم سنی کی وجہ سے وہ اس جنگ میں شریک بھی نہیں تھے، حالانکہ ان کے 3 بڑے بھائی پہلے ہی اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت داؤد اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے بیسکلی لشکر میں موجود تھے اپنے باپ کے حکم پر۔ حضرت داؤد اس وقت تک منصب نبوت پر بھی سرفراز نہیں ہوئے تھے، لیکن غیرت ایمانی کی وجہ سے جالوت کے مقابلے پہ جانا چاہا تو بادشاہ طالوت اور ان کے اپنے بھائیوں نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ کہاں جالوت جیسا دیو اور کہاں تمہارے جیسا کم سن بچہ، اور تمہیں تو ابھی تلوار بھی چلانی نہیں آتی۔ لیکن 40ویں دن
जनाब दाऊद सुबह सवेरे ही अगली सफ़ों में जा पहुँचे। कुछ देर बाद जब हसीम माऊल जालूद अपने लश्कर से बाहर निकल आया और दावत मुबारज़त देने लगा तो उसकी आवाज़ ऐसे आ रही थी, मैं फातेह हूँ और मैं बेहतरीन हूँ, है कि तुम में से जो मुझसे लड़े। हज़रत दाऊद ने अपना सामान एक शख्स के सुपुर्द किया और जालूद के मुकाबले पर आगे तशरीफ़ ले गए। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गोपियाँ चलाने में बहुत माहिर थे और कुछ रवायात के मुताबिक हज़रत दाऊद ने गोपिया की मदद से ही एक शेर को भी मारा था जब उनकी बकरियों पर हमलावर हुआ था, और कुछ वाक़यात में भेड़िए का भी जिक्र है। खैर, जालूद ने हज़रत दाऊद को देखा तो हैरत और मजाक में कहकर लगाकर बोला, क्या बनी इसराइलियों को तुम जैसे बच्चे के अलावा और कोई नहीं मिला जो मुझसे लड़ता? क्यों तुम मुझसे इस किस्म का मजाक करते हो? जाओ बच्चे जाओ, मैं तुमसे नहीं लड़ता। जनाब दाऊद को देखते ही जालूती लश्कर भी तज़हीक अमेज़ नारे और कहके लगाने लगा। हज़रत दाऊद ने कहा कि मैं तुम्हारे मुकाबले पर आया हूँ तो मुझसे लड़ो, अगर हिम्मत है तुम में तो। खैर, जालूद ने अपना मुंह दाऊद की तरफ किया और बेपरवाही से इनके वार का इंतज़ार करने लगा, जो कि भी काफ़ी फासले पर खड़े थे। अपने तहीं वो जानता था कि इस छोटे से चरवाहे के वार से उसका क्या बिगड़ सकता है। इस दौरान हज़रत दाऊद ने अपनी कपड़े वाली पट्टी, जिसको उर्दू में गोपिया या गुलेल और इंग्लिश मिसलिंग कहते हैं, में पत्थर डालकर घुमाना शुरू कर दिया। जालूद दूर खड़ा ये देख रहा था। इसका आनी खोद, जो कि 15 किलो वजनी था। आनी खोद होता है जो आप सर पे पहनते हैं, अक्सर औक़ात आपने मूवीज़ में देखा होगा। ये जंगी टोपी होती है जिसको जो सर पे आप पहनते हैं, उसमें से उसकी सिर्फ पेशानी और आंखें ही नंगी थीं। हज़रत दाऊद ने गोपिया की रफ्तार तेज़ करके जैसे ही पत्थर छोड़ा तो वो गोली की रफ्तार से सीधा जालूद की पेशानी की हड्डी को तोड़ता हुआ दिमाग में घुस गया। जालूद सीधा पीछे गिरा और मर गया। जालूतियों को कुछ देर तक तो यकीन ही ना हुआ कि जालूद, जो कि इनका फ़ख्र था, इनका गरूर था, इस आम से चरवाहे के हाथों इतनी आसानी से मर सकता है। लेकिन जब दाऊद ने जालूद की तलवार से इसका सर कलम किया और उसका सर हवा में बुलंद किया तो वो सब जालूती होश में आए और लगे भागने। इसराइलियों को खुदा ने फतह से हमकिनार किया। दरवाज़ा के दोस्तों, इस सारे वाक़े को बताने का यह मकसद है कि जालूद के कद काट को देख के ये कहा जा सकता है कि जालूद भी एक जाइंट था। हो सकता है कि इस वक्त जाइंट की नस्ल बहुत कम तादाद में रह गई हो और शायद वो अपनी नस्ल का आखिरी आदमी हो। ये भी मुमकिन है कि कौम आद में से कुछ अफराद किसी और इलाके में हिजरत कर गए हों और अजाब इन पर ना आया हो। लेकिन कुरान और बाइबल दोनों जालूद के कवील जुस्सा होने पर दलालत करते हैं। यह वाक़या यकीनन सच है और गैर मामूली अहमियत का भी हामिल है। यहाँ एक बात ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि जब कौम आद पर अजाब मुसल्लत किया गया था तो जनाब हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर एक दूसरी बस्ती की तरफ हिजरत कर गए थे। ये कौन लोग थे, इनका जिक्र आगे आएगा।